بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جی ہمارے ساتھ میں ہیں ڈاکٹر عالیہ شائمہ۔ آپ ہیں جی اسسٹنٹ پروفیسر بریسٹ جنرل سرجری فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی۔ آپ فوکل پرسن بھی ہیں بریسٹ کلینک ایلائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کی۔ آپ نے FCPS کیا جنرل سرجری میں، اور آپ کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ ہے جی بریسٹ کینسر اور بریسٹ سے ریلیٹڈ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں اس کے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام آئی جی۔ ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ان مائی پروگرام۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے اتنا، وہ آپ کا پیکڈ شیڈیول ہوتا ہے اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے اویئرنیس کے لیے جو پروگرام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کار خیر میں ہم سب مل کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کا شکریہ۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے اگر کسی ایک بیوی کی کہ ہم جان بچانے میں کامیاب ہو سکے تو یہی ہمارا حاصل ہے۔ بس یہی ایک ٹرو ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بالکل سٹارٹ سے شروع کروں گی میں۔ مجھے آپ آسان زبان میں بتائیں، ایک عورت کو اس کے لیے مطلب یہ جو ایک پنک ربن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے کہ جی اکتوبر کا مہینہ ایک پنک ربن اس کو کہا جاتا ہے، پنک ربن کیا ہے؟ پنک ریبن اصل میں یورپ میں ایک NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن وہاں پہ کچھ سالوں پہلے سٹارٹ ہوئی ہے، جس کا مقصد تھا کہ جو بریسٹ کینسر سے مبتلا لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے چاہے ہم نے اویئرنیس کرنی ہے یا مورلی ان کا ساتھ دینا ہے یا ان کے لیے جو فنڈز وغیرہ سارے کرنے ہیں۔ پاکستان میں 2017 میں یہ ایک تنظیم یہاں پہ بھی کام کرنا شروع کیا ہے، ان کا اپنا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے جو پیور بریسٹ کینسر کے لیے ہے۔ تو میں یہ اپنے بہنوں کو اور اپنے باقی لوگوں کو جو سن رہے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنے سارے جو ڈاکٹرز ہیں جونیئرز ان کو بھی اور اپنے عملے کو بھی کہتی ہوں کہ ہمارا سارا سال ہی اویئرنیس کا ہے۔ ہم صرف اکتوبر نہیں، ہمیں اکتوبر کے مہینے میں ہمیں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں، جو ہم دنیا کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ہمیں ہر دن ہی ضرورت ہے کہ ہم اس اویئرنیس کو پھیلائیں، اس کے متعلق آگہی پھیلائیں اور مثبت باتیں لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگ خوف سے نکل کے اس کے متعلق جانیں، اور پھر اس کے متعلق اگر کوئی چیز ان کو اپنی ملتی ہے تو اس کے فوری علاج کے لیے ہمارے پاس سامنے آئے۔ کیونکہ وہ یہ ہے نا کہ ایک نارمل مطلب ایک جو گھر کی گھریلو خاتون ہے، ایک اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا ایک مطلب بریسٹ کینسر ہے کیا؟ جی کینسر جو ہے وہ اس طرح کی اب نارمل گروتھ ہے، سیل اس طرح کے بن جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ بذات خود اب نارمل ہوتے ہیں، بلکہ وہ تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتے ہیں، اور ان تمام سیل جو ہے وہ باڈی کے لیے کارآمد نہیں ہوتے بلکہ نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی ایسی گروتھ جو آپ کے لیے ہارمفل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ابتدا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ میں یہیں سے بات شروع کروں گی کہ چھاتی کا کینسر پاکستان میں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ باقی سارے ایشیا کی نسبت زیادہ ہے، اور یورپ کی نسبت ہم ویسے ہی 10 سال پہلے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بلوغت جلدی ہوتی ہے، تو گرم مرطوب علاقہ، اس لیے ہمارے بچیاں اور ہماری خواتین جلدی اس ہارمون کا شکار ہوتی ہیں، جو اس کی وجہ ہونے کا سبب بن سکتے اس ہیں۔ میں زیادہ جو ہے ریشو خواتین کی ہے، لائک مردوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جی 100 مریضوں میں سے ایک مریض مرد، یعنی 1 in 100 پیشنٹ مطلب کا وہ ریشو۔ ریشو بہت کم ہے، جی ریشو خواتین کم ہی ہے، اس کے زیادہ حساب میں؟ جی 99% خواتین ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی یہ بات بتانی پڑے گی کہ ان میں تو عورتوں کی نسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے، کیونکہ بریسٹ کا ٹیشو بذات خود بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر ایک حصے میں نمودار ہوتا ہے تو فوراً ہی وہ نیچے چھاتی کے تک چپک جاتا ہے اور پھر جلدی پھیلنے کے امکان ہوتے ہیں۔ مردوں کو بھی اس میں ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک عورت ہے، ہم لوگ کے جو مطلب معاشرہ ہے یا ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ کو جب تک بہت کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نا تو ہم نہیں جاتے اپنا علاج کرانے ہاسپٹل، ایون جب بھی ہو تو ہم گھر سے ہی کوئی پیناڈول یا ڈسپرین استعمال کر لیتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے۔ تو ہم لوگ مطلب کس طرح سے اپنا چیک اپ روٹین کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مہنگائی ہے یا اس طرح سے تو ہر کوئی اپنا روٹین چیک اپ نہیں افورڈ کرتا، کہ وہ بالکل جی۔ ایک عورت وہ تو اپنا ضروریات کو بالکل وہ فورگو کر دیتی ہے، صحیح۔ اپنی گھر اور فیملی کے پیچھے سیکریفائس کر دیتی ہے کیونکہ اس کی سرشت ہی ایسی ہے۔ جی تو کس طرح سے ایک عورت اپنا علاج اور اپنا معائنہ کرا سکتی ہے یا وہ اس بیماری سے بچ سکتی ہے آسان زبان میں؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ عورتوں کو یہ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ ان کی ذات فیملی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ گھر کا سمجھ لیں کہ ستون ہے، اور ان کو کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی اس میں نہیں ضرورت ڈاکٹر کے پاس آنے کی. میرا پیغام جو میں بار بار پھیلا رہی ہوں کہ ہر عورت ہر مہینے میں ایک مرتبہ اپنی چھاتی کا معائنہ ضرور کرے. اور اس میں جو ان عورتوں کو ماہواری آتی ہے وہ ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد جب طہارت کا غسل لیں تو اس وقت اپنی اس کو اٹیچ کر لیں کہ جب بھی ہم نے طہارت کے لیے غسل کرنا ہے تو اس وقت ہم اس کو اپنی چھاتی کا صحیح طرح سے اس کے ایک ایک حصے کو ٹٹول کے اس کا معائنہ کریں گے. اور یہ میں بات اپنی بہنوں کو بتاتی جاؤں کہ چھاتی کے معائنے کے لیے آپ نے اپنی انگلیوں کی صرف جو ہتھیلی والی سائڈ ہے اس کو رکھ کے ہلکے سے اس کو دبا کے باقی ساری چھاتی کو دیکھنا ہے، اور اس میں پکڑ کے نہیں دیکھنا ورنہ اس میں آپ کو لگے گا کہ گلٹیاں ہیں. اچھا، ایک تو یہ چیز یہ ہے جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے وہ دن ہر مرتبہ دیکھیں ماہواری کے بعد. اور جن عورتوں کو ماہواری نہیں آتی وہ کوئی دن مقرر کر لے. مثلا جس دن گھر سے میاں سے خرچہ لینا ہے، دھوبی کو پیسے دینے ہیں، دودھ والے کو حساب دینا، کوئی ایک دن اس کے ساتھ نتھی کر لیں کہ اس دن میں نے اپنی بریسٹ کا معائنہ کرنا ہے تاکہ ہر مہینے اس کا معائنہ کر سکیں. اب عورتوں کو یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ اپنے اوپر کم از کم 5 منٹ تک لگائیں. مہینے میں 5 منٹ اپنے اوپر لگانے سے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں ان کے کوئی فیملی پہ بوجھ آتا ہے. یہ بڑا سا ذاتی سا ایک کام ہے جو بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو چھاتی کا کینسر ہے، ہم جہاں تک یہ باتیں ساری بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ عورتوں میں شرح اموات کا سبب ہے. کینسر کی جو شرح اموات ہے ان میں سے سب سے ٹاپ پہ ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ سب سے زیادہ قابل علاج ہے، تقریباً 100% قابل علاج ہے اگر یہ ابتدا میں پکڑا جائے. اور جب تک کوئی عورت اپنی چھاتی کو نہیں جان رہی ہوگی، نہیں اس کو معائنہ کر رہی ہوگی، وہ کسی بھی تبدیلی کو نوٹ نہیں کر پائے گی. تو ہمارا بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر مہینے باقاعدگی سے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن خود سے چھاتی کا معائنہ کریں، اور پھر کچھ علامات جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اس کو وہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے. اور آپ کو کوئی اس میں آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اور سب سے بڑھ یہ کہ ہم بہنیں آپ بہنوں کے لیے ہر وقت موجود ہیں. تشخیص کے شعبے سے لے کے آپریشن سے لے کے بعد میں جو کیمو تھراپی ہے، ریہیبلیٹیشن، ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں جو آپ کو آپ کی پرائیویسی کے ساتھ نہ صرف دیکھیں گی بلکہ آپ کی مدد کریں گی، اور آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کا کام جو ہے ہو جائے گا. تو اس لیے آپ لوگوں نے دیکھنا کیا ہے، جب ہر مہینے میں بات کریں بار بار معائنہ کرنے کی، تو اس میں کیا چیز نوٹ کرنی ہے. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کہیں چھاتی میں ایک چھاتی دوسری سے فرق تو نہیں ہے، سائز میں نپل دوسرے سے فرق تو نہیں ہو گیا، اندر کی طرف تو نہیں چلا گیا، کوئی گلٹی تو نہیں بن گئی، کوئی ابھار نظر آ رہا ہو، کہیں سرخی نظر آ رہی ہو، کہیں وین بن گئی نمایاں نظر آ رہی ہوں، جلد پہ کوئی زخم بن گیا ہو، جلد میں اس طرح چھاتی میں اتنی درد ہو کہ جو عام پین کلر سے نہیں جا رہی. اور اسی طرح چھاتی میں اگر اور کسی طرح کا نپل سے مواد آتا ہے، خاص طور پہ بلڈ، تو اس صورت میں آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے جا کے ملنا چاہیے. اور اگر وہ آپ کو آپ کے متعلقہ کوئی ضرورت ہوگی تو چند ایک ٹیسٹ تجویز کریں گے. اور وہ ٹیسٹ کوئی ایسی لوگوں نے باتیں پھیلائی ہوئی کہ یہ ہو جائے گا، یہ ٹیسٹ کرانے سے، میری بہنوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کسی ٹیسٹ کرانے سے کوئی بیماری بن نہیں جاتی. جیسے ہماری عورتیں کہتی ہیں سوئی والا ٹیسٹ کرائیں گے تو اس سے کینسر ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تشخیص کے لیے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کو واقعی کوئی پرابلم ہے تو اس کا پتہ لگ جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ تسلی سے اپنے گھر چلے جائیں گی. اس لیے ہر مہینے اپنی چھاتی کا معائنہ آپ کا فرض ہے. اس کے بعد آپ کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی تشخیص میں آپ پوری طرح کریں کہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہے یا نہیں ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا فائدہ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی، ہے کوئی چیز تو جلدی پکڑی جائے گی. اس سے ہمارے سارے جو ہے نا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں تشخیص ہو جائے تاکہ عورت کی چھاتی کٹنے سے ہم بچا سکیں، اور اس طرح اس کی جو لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ چلتی ہے وہ اس سے ہم پہلے سے ہی ہم اس کا علاج مکمل کر لیں. اچھا، اس کو ایگزامن کرنے کا آپ نے کیا طریقہ بتایا، لائک ہتھیلی سے یا یہ جو پورس ہیں فنگرس کے؟ میں نے جو فنگر پورس ہیں پیچھے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو چھاتی ہے وہ جو کالر بون ہے، کلیویکل کی جو ہڈی ہے، اس سے لے کے جو چھاتی کا ابھار سے نیچے تک کی جو کریز ہے وہاں تک کا حصہ اور بغل تک کا، یہ سارا چھاتی آپ کے معائنے میں شامل ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ نرم ہاتھوں کے ساتھ جو آپ کی 3 آپ کی انگلیاں ہیں شہادت کی درمیان والی اور اس کے جو رنگ فنگر ہے،
اس کے ساتھ آپ نے جو اس کی ہتھیلی والی سائڈ ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا دبا کے دیکھنا ہے. آگے آپ کی فنگرز ہیں، پیچھے پسلیاں ہیں، درمیان میں بریسٹ ٹیشو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دیکھیں. تو پکڑ کے نہ دیکھیں. اگر آپ انگوٹھے میں اور انگلیوں کے درمیان پکڑ کے دیکھیں گے تو چھاتی کی ساخت اس طرح کی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ساری چھاتی میں گلٹیاں تو پھر پریشانی کا سبب. یہ بہنیں بڑی پریشان ہو کے آتی ہیں، یہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہے. تو یہ طریقہ میں اسی لیے بار بار بتاتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، آرام آرام سے دیکھیں. انگلیوں کی جو ہتھیلی والی سائڈ ہے اس کے ساتھ دیکھیں اور ہر حصے کو اچھی طرح دیکھیں. ایک حصے کو دو دفعہ دیکھ لیں لیکن ایسا حصہ نہ ہو جو آپ مس کر دیں. اچھا، ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ ایگزیکٹلی اسی ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو آپ نے لاسٹ منتھ دیکھے آپ اسی ڈیٹ کو ہی نیکسٹ منتھ دیکھیں، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. یہ میں نے اسی لیے اٹیچ کر دیا نا کہ جس دن آپ غسل لیں طہارت کا اس دن دیکھ لیں. تو ظاہر ہے وہ دن جب بھی ایک دن پہلے آئے گا 2 دن بعد میں آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن اس میں ایک روٹین بنا لیں. صحیح. اچھا، اس میں ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے آج کل ہم لوگ سنتے ہیں بہت سارا نا ایک ریگارڈلیس کہ یہ بریسٹ کینسر، بہت سارا کینسر ہمیں سننے میں آتا ہے، عام ہو گیا. اس کی کیا بیسک وجہ ہے کہ لائک کینسر کے بہت پیشنٹس سننے میں آتے ہیں کہ جی کینسر ہو گیا ہے، یہ ہاں فلانا جی. کینسر، لیور کا کینسر، اور مطلب ٹیومر ہو گیا یا کوئی بھی طرح کا کینسر. تو اس یہ میں ایک تو اویئرنیس، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ساری ہماری جو زندگی مصنوعی پن کی طرف چلی گئی ہے، چاہے اس میں غذائیں ہماری اس طرح کی ہیں، ہمارے کیمیکل ہیں، فرٹیلائزر ہیں، لاٹ آف کیمیکل تھنگ جو ہم اپنے اوپر نیچر سے ہٹ کے لے رہے ہیں، یہ ساری سبب بنتی ہیں. اس طرح شعاعیں ہیں، اس طرح بہت سارے تابکاری اثرات ہیں جو مختلف طرح کے کینسر کا خوراک، جو اسپائسی ہیں، وہ ٹن فوڈ ہے، اسموک فوڈ ہے. جب بھی ہم نیچر سے، اور میں کہتی ہوں کہ عین ہم اسلام سے اپنی اسے ہٹ جاتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ فلاح سے ہٹ کے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جیسے اس میں جو عورتیں زیادہ چکنائی والی غذائیں کھاتی ہیں، جو زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، جو زیادہ سست روی کا شکار ہیں، ان میں چھاتی کا کینسر زیادہ دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ ان کی فگر نہ خراب ہو جائے اور وہ اس سے اوائڈ کرتی ہیں، تو ان میں بھی ایک سیفٹی فیکٹر یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دودھ پلاتے ہیں تو اس کے بعد بچے میں پیریڈز نہیں عورتوں کو آتے، تو یہ ان کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. صحیح. اس میں کچھ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کچھ ماں کوشش کرتی ہے لیکن بچے لیچ نہیں کر رہے ہوتے، مطلب بچوں یا کچھ مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمارا دودھ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل، یہ بڑی ہی مجھے اس وقت نہ سمجھ لے کہ میں سر اپنا پکڑ لیتی ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدرت نے جس ماں کی کوکھ سے بچے کو پیدا کیا اسی کا دودھ اس کو موافق نہ آئے. تو ہماری عورتوں نے ایک بڑی مذاکرہ کی ایسی بات ہے، کہتی جی کیڑی کو، چیونٹی کو، یعنی اس میں دودھ میں ڈالا تو وہ مر گئی، تو چیونٹی کو آپ پانی میں بھی ڈالیں وہ مر جائے گی، کسی بھی چیز میں ڈالیں وہ مر جائے گی. اسی طرح تو بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں، صرف ایفرٹ کرنا پڑتی، خاص طور پہ جو مائیں پہلا بچہ جن کا ہوتا ہے تو بچے وہ لیچ نہیں کرتے خود سے، وہ پیتے نہیں ہیں. دیکھیں بچے کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ بچے کو ساتھ فیڈر دیتی ہیں تو وہ ایزی فوڈ ہے، ہم میں سے انسان کی نیچر ہے آسانی کی طرف جائے گا. وہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ ہاں، تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان سہل پسند ہے، کہ اس صحت کو پسند آسانی ہے. پسند ہے. اگر آپ بچے کو ایک ٹائم پہ فیڈر دیتی اس کو پتہ لگ جاتا ہے ابتدا میں کہ ایک ایسی بھی چیز فیڈ ہے جو آسانی سے، بچے کو زور لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، ماں کی ڈب سے دودھ نکالنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا اور نوٹس کیا ہو کہ بچے کے تالو پہ پسینہ آ جاتا ہے، ماتھے ہاں. پہ پسینہ آتا ہے، اس کی بجائے آپ فیڈر دیں. ماں بھی اپنی آسانی میں، لیکن ایکچولی وہ اپنے لیے خرابی پیدا کرے. آسانی تو یہ اسی وقت بچے کو دودھ پلائے اور فارغ ہو جائے، پھر بچے کا فیڈر دھونے میں، پھر اس کے اخراجات میں، اور پھر بچے کو موشن جو لگتے ہیں. بچے کو تو آسانی ہو گئی تو آپ نے اپنا کام بھی بڑھا لیا اور بچے کی صحت بھی خراب کر لی. بچہ محنت کرے گا، یقین رکھیں. آپ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں، ارد گرد والوں سے مشورہ کریں، سیانیوں سے مشورہ کریں، اپنی ماؤں سے، اپنی ساسوں سے، اپنے جو ہے نا جو ہمارا سوشل بانڈ ہے اس کو قائم رکھیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس مدرس یا وہ لے کے آتی ہیں اسے ساسیں کہ جی یہ دیکھیں بچہ دودھ نہیں کا پلایا، دودھ نہیں پلایا، تو بچہ دودھ نہیں لے رہے، پلایا نہیں، تو اب چھاتی پہ پاس پڑ گئی. تو میں کہتی ہوں آپ کو اپنا وقت نہیں یاد کہ آپ نے بھی بچے کو پلایا تھا تو ایفرٹ کرنا پڑتی. پھر وہ کہتی ہے جی ہم اس سے ڈرتے مارے کچھ نہیں کیا کہ فلانا بہو مائنڈ نہ کر لے، یا ماں کہتی ہے ہم نے یہ نہیں کہا اس کی ساس مائنڈ نہ کر لے. ہمیں سوشل بانڈ کو بھی اس میں لگے ہاتھ کہوں کہ اس کو بھی قائم دائم رکھنا ہے. تو جو بڑوں کی باتیں ہیں وہ سننے کے قابل ہوتی ہے، اس کو سننا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس میں بہتری ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم نیکسٹ کوشچن سے پہلے میرا خیال ہے ایک سانگ کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ سے باقی کی بات چیت کرتے ہیں. اگین ویلکم بیک ان دا پروگرام ونس اگین. اور ہمارے ساتھ میں ایک بہت ہی
اسپیشل گیسٹ ہیں آج ہی ڈاکٹر عالیہ شائمہ. آپ کا نام بہت یونیک ہے ڈاکٹر عالیہ, اور میں نے مطلب اس طرح جیسے عالیہ شائمہ سنا نہیں پہلے. شائمہ شیما ایکچولی شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی کا نام تھا, تو یہ ان کے نام پہ میرا نام رکھا گیا. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلیں جی, یہ بھی ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا جو کہ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا. آپ ہیں جی اسسٹنٹ پروفیسر بریسٹ اینڈ جنرل سرجری. اچھا, آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ بریسٹ کا تھا اسٹارٹ سے ہی, جب جی آپ نے MBBS کیا, FCPS کیا, تو آپ کا انٹرسٹ تھا کیا بریسٹ میں آئیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذرا گائنی اور اس طرح سے الگ رہتے ہیں, اور وہ جی کہتے ہیں کہ جی بڑے مسئلے ہیں ان کے, ہم جنرل سرجری میں جائیں گے یا ہم اور فیلڈس ہیں بہت ساری وہاں پہ چلے جائیں گے. تو آپ اچھا, نے بریسٹ کو ہی. اس میں آپ کو یہ ایک ساتھ یہ بات بتاتی جاؤں کہ فیصل آباد ڈویژن سے میں پہلی فیمیل تھی جس نے جنرل سرجری کا شعبہ جوائن کیا تھا پنجاب میڈیکل کالج میں ایز اے اسپیشلسٹ ٹریننگ. تو اس وقت ہر کوئی, اصل میں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ عورتیں درد نہ ہو تو عورت نکلتی نہیں گھر سے باہر. درد کیا چھاتی کا بہت ساری, جب کسی سر پہ نہیں پڑ جائے تب تک ایگزیکٹلی نہیں چھاتی جاتی. کا کینسر میں یہ کہ 90% جو گلٹیاں بغیر درد کے ہوتی ہیں تو عورتیں اس لیے لیٹ آتی ہیں کہ ہمارے پاس کہ اس میں درد نہیں تھی. اب جب, اور اس کے علاوہ پھر جو برداشت کرتی رہتی ہیں اگر درد بھی ہو کہ مرد کے پاس نہیں جانا. تو میں نے یہ فیصلہ, جب میں 4th ایئر اسٹوڈنٹ تھی, ایک عورت میرے پاس آئی, تو اس وقت ہم بچے تھے, اسٹوڈنٹس تھے, کہ بی بی کیا کرتے ہو, کیا جہالت ہے, جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا بی بی شرم آتا ہے. وہ اس کا جملہ جو ہے نا وہ میرے اندر وہ سمجھنے کے کھپ گیا. میں نے کہا نہیں, اس شعبے میں وہاں آنا سے ہے. پھر آپ نے انیشیٹو ہاں, لیا آئی واز پھر. دا فرسٹ ڈراپ آف رین. تو الحمدللہ میرے بعد میں بہت ساری فیمیلس نے جوائن کیا ہے, تو فیملی کو بھی دیکھا ساتھ. اور یہ بھی کافی ڈیمانڈنگ یہ شعبہ ہے جنرل سرجری کا. بالکل تو اس کے صحیح. بعد پھر بیسٹ میری, اور پھر بیسٹ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھنا, یہ کافی ڈیمانڈنگ, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ساتھ سرخرو دیا اور کیا. اچھے سرخرو کیا بے شک. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک کوشچن مجھے پوچھنا تھا آپ سے. جیسے مطلب ایک بچی ہے, جیسے اس کی ابھی ایک اور ہارمونل چینجز ہو رہی ہیں, اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایگزامن کر سکتی ہے؟ وہ تو ابھی بہت شائع ہے, اور وہ جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ٹین ایج سے نکلتی ہے, تو وہ تو اتنی شائع ہے کہ وہ شاید اپنی سب باتیں اپنی بہن سے یا اپنی مدر سے جی بھی جی شیئر کرنے کا اس میں ہے. تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایگزامن کر سکتی ہے؟ بس ان بچیوں میں, ایک تو میں سب سے پہلے بات کروں گی جو بچیوں جن میں ابھی بلوغت بھی نہیں ہوتی, تو اس سے پہلے ان میں جب بریسٹ بڈ بنتی ہے, مائیں ہمارے پاس آتی ہیں ویجیلیٹر, جب تک تو بچے ماں کے ہاتھوں میں. دیکھیں جی 8-9 سال کی بچی, اس میں چھوٹی سی گلٹی بن گئی, درد ہو رہی ہے, تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ چھاتی بننا شروع ہوئی ہے, اور ضروری نہیں کہ ایک دونوں سائڈ پہ ایک وقت میں یہ سارا بنے. تو بہرحال آپ نے دکھا لیا, اب آپ کا فرض ادا ہو گیا, آئیں ضرور ہمارے پاس, اس کے بعد آپ کو ہم گائیڈ کر دیں گے. جو بچیاں ٹین ایجر ہیں تو ان میں ایک تو یہ کہ بہت اوور ٹائٹ کپڑے, میں ان سے کہوں گی ڈیولپنگ بریسٹ ہے وہ نہ پہنائیں مائیں. اور دوسری بات یہ کہ بچیوں کو انڈیو جب بریسٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, انڈیو ایکسرے ہمارے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے, چھوٹی سی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے, کہ جی ایکس رے کرا کے لاؤ چھاتی. انڈیو ایکس ریز میری بہنوں سے درخواست ہے اپنی بچیوں کا نہ کرے. اور ان بچیوں سے یہ میری جو اگر سن رہے ہوں یا ان کی مائیں سن رہی ہوں, تو ان کو بتائیں بائی دا وے کہ اپنی چھاتی کا ہر مہینے آپ, ویسے تو ہم کہتے ہیں بہترین ایج یہ ہے جب 20s میں ہو, لیکن اگر ہمارے پاس بے زر گلٹیوں والی بچیاں 13 سال سے لے کے یہ 17 سے میں بہت کامنلی آتی ہیں, تو تب بھی آپ اس کو بہت زیادہ لیٹ اس لیے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اس میں اس ایج میں بھی بن سکتی ہے, کوئی ایج اسپیئر نہیں ہے. اچھا, اس ٹھیک میں ہے, کوئی ہاں جی, کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے کہ اس ایج اسپیسیفک میں ایج. ہوگا؟ آپ کے پاس زیادہ تر پیشنٹس کس ایج کے آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر ایج جو جو کہ ہے نا, میچور پیشنٹس ہاں ہوتے ہیں جی, مطلب؟ 30s, یعنی 30s سے 40s میں زیادہ آتے ہیں. اور یہ میں پھر بتاؤں گی کہ اور اس ہم میں میرڈ ویمن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, میرڈ ویمن اور کی اس میں زیادہ ہے. ان ویمن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے جن کے بچے بھی ہیں. جی بالکل ایسے ہے. اب اس میں وہ عورتوں کے بچے ہوتے ہیں, اور یہ وہ بھی ہوتی ہیں جن میں مس اسپیس ہو جاتا ہے, یا پریگنینسی کی وجہ سے چھاتی کو ہاتھ نہیں لگایا, یا وہ دودھ پلانے والی ایج تھی, تو اکثر چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو ویسے جو پیک ایج اس کی ہے وہ 40s میں ہمارے پاس آتی ہیں خواتین. اور لیکن جو میں یہاں بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے جو ینگسٹ فیمیل ٹریٹ کی تھی, شی واز صرف 17 سال اس کی عمر تھی. اور یعنی کوئی ایج اسپیئر نہیں ہے. اگر کوئی بچی بھی کہتی ہے کہ ایسی کوئی گلٹی ہے, تو مائیں فوراً ہمارے پاس لے کے آئیں, کیونکہ جتنی ینگ ایج ہوتی ہے اتنے زیادہ ہارمون اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ خطرناک ٹیومر ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو لاسٹ مینی پیشنٹ, ہمارے بہت ساری بچیاں جو ینگ ایج کی, یعنی 17 سے لے کے 19 اور لیٹ 20s میں, اور ان میں ہم نہیں ان کو, کیونکہ بہت تیزی سے پھیلا اور بہت ہمارے پاس وہ پہلے لے کے بیٹھے رہے,
مائیں کے بھی انمیرڈ بچی ہم نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس جن کو پتہ چل بھی گیا. اور تقریباً میری 4 ایسی پیشنٹ ہیں جو میں سمجھتی ہوں 2 سال میں 4-5 خواتین بچیاں ایسی تھیں جو 25 سال سے کم عمر کی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے کہ اس کینسر میں کا بھی ہوا. بس وہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پھر کرتے ہیں سوال کہ جی ان میرڈ ہے. ہاں تو کیسے لے کے جائیں, کیوں لے کے جائیں, کوئی کیا کہے گا, کسی نے کچھ نہیں کہنا. آپ کا بچہ ہے, آپ کی بچی, آپ کا خون ہے, آپ اس کو لے کے آپ اس کے لیے فکر مند ہو, باقی دنیا کو چھوڑ دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, اس میں ہماری جو ویئرنگ ہیبٹس ہیں, لائک ہم کیسے کپڑے پہنیں, تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا فوکس کریں کہ کیسے کپڑے پہنے چاہیے, یعنی جیسے گرمیوں میں یا سردیوں میں, یا ایک تو آپ نے کہا کہ ٹائٹ کلودنگ نہیں پہنی چاہیے, انڈر گارمنٹس کیسے یوز کرنے چاہیے انڈر جیسے. گارمنٹس میں اوور ٹائٹ انڈر گارمنٹس نہ پہنے جو آپ کی بار بار آپ کی بریسٹ کو اریٹیٹ, کوئی بھی چیز جہاں پہ بار بار اریٹیشن ہوتی رہتی, اتنا کمپریشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اس میں اگر کینسر نہیں ہوگا تو اور بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو بریسٹ کے لیے بڑا ہی کمفرٹیبل, سارا ہی لباس آپ کا کمفرٹیبل ہونا چاہیے, ڈھیلا پردے کے ڈھالا. ساتھ ڈھیلا. جی بالکل, میں تو پھر بار بار کہتی ہوں اس میں کہ ایگزیجریشن نہ ہو, لیکن یہ کہ این جو چیز آپ نے اسلام کے مطابق ہے وہی ہمارے لیے فلاح ہے. بے شک, اسلام تو پورے کا پورا ہمارے لیے بہت فلاح کا مذہب ہے. اچھا, اس میں جس طرح سے آج کل کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں, جیسے مطلب آپ نے بھی سنا دیکھا ہوگا انڈر گارمنٹس میں ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں, تو اس کا بھی کوئی بس تھوڑا نہیں نہیں, سا کوئی ایسے نہیں کمفرٹیبل. کہ فارم والی رنگ والی ایسے کوئی تعلق نہیں, بس ایک کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہے. اور اور اس میں آپ کلر کا پورے بھی کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے, ڈارک نہیں, پہنے کوئی لائٹ پہنے. ڈارک کلر کی نہیں, لیکن یہاں پہ اپنی بہنوں سے یہ بات کھل کے کہنا چاہوں, وہ اس طرح کی برا پہنے, انڈر گارمنٹ پہنے جو آپ کی بریسٹ کو پورا کور کرے. ہاف والی جو نہ پہنے, وہ انڈیو پریشر غلط جگہ پہ آتا ہے تو وہ آپ کے بہت سارے پرابلمس کا وہ باعث بن ٹیشوز سکتا ڈیمیج کر سکتی ہے. جی ہے, وہ ٹیشو ڈیمیج وینس کو کر ڈیمیج سکتا کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا, اور اس کے حوالے سے اب ہمارے پاس میں بہت محدود سا ٹائم ہے, آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے عورتوں کو, ایک مطلب ایک عام عورت کے لیے, ویسے تو آپ نے بتا دیا لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں جی, تو. میرا پیغام اپنی بہنوں سے اور بلکہ اپنے بھائیوں سے بھی یہ ہے جو ان کے ذمہ دار ہیں, ان کو لے کے چلنے والے ہیں, ان کے قوام ہیں, تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا جسم کا حصہ جس کو ہم ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں, اس کا کینسر اگر ہم نگلیکٹ کرتے ہیں, اور کوئی ایسا انہونی چیز نہیں جس تک آپ کی اپروچ نہیں ہے, میری بہنوں آپ ہاتھ سے سمپل اس کو معائنہ شروع کر دیں تاکہ آپ کسی بھی کینسر کو جلدی پکڑ سکیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ الحمدللہ ایسا آرگن ہے جو آپ کے جسم کے اوپر ہے, اس آسانی سے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جس طرح کے ہڈیوں کے اندر ہے یا کوئی پیٹ کے اندر جس کو آپ ہاتھ نہ لگا سکیں. اگر آپ کے اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں ہونے والا کینسر ہمارے پاس لیٹ نہیں آنا چاہیے. ہم اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے, کچھ جینیٹکس ہیں, کچھ اور وجوہات ہیں, لیکن ہماری ایک ہی بچت ہے کہ ہم اس کو جلدی پکڑ لیں. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنی خواتین کے جن کے آپ ذمہ دار ہیں, اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ بتاتی ہیں, آپ ضرور دم درود کرائیں, روحانی اپنے علاج کرائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہمارے پاس لے کے, ہم بہنیں ان کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, اور ہم اگر اس کو ابتدا میں پکڑ لیں گے, اگر کسی کو ہے تو ابتدا میں پکڑا جائے گا, تو یہ بڑا فائدہ مند ہے کہ ہم بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں. اس میں آپ نے بتایا نا کہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس میں جو پورے کا پورا علاج ہو جاتا ہے اور آپ کا مطلب ختم ہو جاتا ہے جی کینسر. مکمل, آلموسٹ 100%, یعنی 99% میں کہتی ہوں کہ اگر ابتدا میں اسٹیج 1 میں 99% کا مطلب 100% ہے, یہ قابل علاج ہے اور پورا کیور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی سروائیول یعنی بچنے کے, چھاتی بچنے کے اور اس کے بعد جان بچنے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں, لیکن ابتدا میں یہ پورا کا پورا مکمل قابل علاج ہے. اچھا, اور اس میں اگر کسی کا کینسر جو ہے وہ کیور ہو گیا ہے, وہ ٹھیک ہو گئی ہے, اور اس کے باوجود ان کی جو بریسٹ ہے وہ ریموو کرنی پڑی ہے, تو بھی مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے اثر کہ لائک اگر ہم نے کینسر ختم ہو گیا ہے اور پھر بھی بریسٹ ریموو کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, کچھ جیسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے علاج چونکہ سرجری نہیں کر پاتے کیونکہ اتنا پھیلا ہوتا, تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے یہ اس کا کروا لیں, کیمو تھراپی کرا لیں. کیمو تھراپی سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گلٹی غائب ہو جاتی ہے, اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ چیز مس ہونے کا ڈر ہے. عورتیں اس کے بعد سمجھتی ہیں کہ یہ کینسر گھل گیا تو ہم نے علاج نہیں کرانا. جب آپ کو ابتدا میں جو آپ کی اسٹیج تھی اس کے مطابق آپ کو بعد میں فالو کرنا ہے, تب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
تو اس لیے آپ نے اپنے آپ فیصلہ نہیں کرنا، ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے. مطلب ہر کیس میں بریسٹ ریموو نہیں ہوتی ہے؟ ہر کیس میں ریموو نہیں لیکن ہو بھی جاتی ہے نا، جب اگر مطلب کیور کے دوران آپ فیل کریں جی تو بالکل پھر دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف بریسٹ کینسر ایز ویل. دیکھیں ٹائپ یہ سے مراد یہ کہ کتنا اگریسو ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، جو ہم اس کا ٹیشو لے کے معائنے کے جیسے لیے دیتے ہیں. اسٹیجز ہوتی ہیں عام زبان میں. اس کی اسٹیج ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جیسے اسٹیج 1 ہے، اس میں اگر تو وہ یہ کہ یہاں تک یہ ہے تو ہم نے وہی حصہ نکالنا ہے، یا دودھ تک نہیں پہنچا بغل کے. لیکن کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں جن میں گریڈ یہ کہ اس کی اپنی ٹائپ کیا ہے، وہ بذات خود چاہے چھوٹا سائز ہے یا بڑا سائز ہے، لیکن اس کی نیچر کیا ہے، وہ کتنا اگریسو ہے. تو اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں ہم نے کیمو تھراپی کرنی، بریسٹ بچانی ہے یا نہیں بچانی. پیشنٹ کی لائف از امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالیہ. میں تھوڑا سم اپ کروں گی. جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ جیسے ہمارے ہاتھوں کے پورز ہیں، یہ آنکھیں سمجھ لیں ہماری ہیں. تو آپ ضرور اپنا خود ہی سے معائنہ کریں، اور اپنی جان کی سب سے پہلے ہے آپ خود ٹھیک ہوں گی تو یقیناً آپ کی فیملی بھی بہت اچھی طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ میں گرو کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا، اور آپ ہمارے ساتھ ہی اس پروگرام میں. ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے. اینی ٹائم جی، وی آر اویلیبل. اور بات یہ کہ کوئی میں بار بار کہوں گی کہ ہمیں صرف اکتوبر نہیں، ہمیں سارا سال کے ہر روز ہی آواز لگانی ہے کہ آئیں اپنی چھاتی کا معائنہ خود سے بھی کریں، اور اگر کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے تو ہمارے پاس ضرور آئیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ کسی اور سانگ کی بھی ہمیں فرمائش کر سکتی ہیں، آپ کے لیے میں ضرور اس کو بھی جی آن لائن ایک کر دوں. غزل ہے، وہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، وہ پلے کر دیں. چلیں جی ٹھیک ہے، اس کو ہم پلے کریں گے. وہ کس کی ہے؟ غلام عباس کی ہے. وہ آ تو جائے مگر انتظار ہی کا. ٹھیک ہو گیا. آلرائٹ جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آلرائٹ لسنرس، آلرائٹ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل صوبیہ مظہر، میرے نام سے ہی ہے یہ چینل. اور نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.